الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں چند مناظر کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. ہم تصور کریں ہم کہیں جا رہے ہوں, اچانک راستے میں بارش ہونے لگے. پہلے بارش دھیمی ہو, رمجھم ہو, پھر تیز بارش ہونے لگے اور پھر بارش کے بعد اولے بھی گرنے لگے. تو ایسے موقع پر ہم کیا کریں گے؟ ظاہر ہے کہ بارش ہلکی ہو تو آدمی اپنی ضرورت سے کہیں بھی آ جا سکتا ہے. بارش تیز ہو تو بہت جانا اس کا ارجنٹ ہو تو وہ بھی بھیگتا ہوا بھی جا سکتا ہے. لیکن اگر اولے گر رہے ہوں, بڑے بڑے اولے گر رہے ہوں, تو لازماً آدمی اولوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا. اس لیے کہ اولوں کی مار بہت تیز ہوتی ہے, بہت اونچائی سے اولے گرتے ہیں. تو اگر آدمی کھلے میدان میں ہو اور اولے گریں تو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ زخمی ہو سکتا ہے, بلکہ ہم آئے دن سنتے ہیں کہ اموات بھی اس سے ہو جاتی. تو اس منظر کی ہم اپنے ذہن میں اس کا تصور پیدا کریں کہ وہ منظر کتنا عجیب غریب ہوگا, ہیبت ناک ہوگا, ہولناک ہوگا, اور اس سے ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے کتنی کوشش کریں گے اور کتنے جتن کریں گے. دوسرا منظر, ہم ایک کسی کئی منزلہ بلڈنگ میں ہوں, اچانک لائٹ چلی جائے, روشنی کا گل ہو جائے اور یہ کہیں سے شور بھی ہو کہ آگ لگ گئی. ایسے موقع پہ ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ ہم وہاں سے کس طرح بھاگنے کی کوشش کریں گے؟ کس طرح ہم سوچیں گے کہ کہیں سے کوئی بھی روشنی دکھائی دے, اور ہم کس طرح ایک کمرے سے لان میں آئیں گے, یہ لابی میں آئیں گے, ایک منزل سے دوسرے منزل میں آئیں گے, اور ہر ممکن تدبیر ہم کوشش کریں گے کہ کسی طرح یہ کھٹاٹوپ جو اندھیرا ہے یہ دور ہو اور کسی طرح ہمیں وہاں سے نجات کی کوئی سبیل دکھائی دے. تیسرا منظر, پتجھڑ کے موسم میں آپ تصور کریں کہ آپ کسی ایسے مقام پر کھڑے ہوں, آپ کے آس پاس میں ایسے پیڑ ہوں جن کے پتے گر رہے ہوں. پتجھڑ کے موسم کی وجہ سے ہم سب جانتے ہیں کہ پتے سوکھتے ہیں اور وہ گرتے ہیں. ہوا بالکل نہ چل رہی ہو تو بھی پتے خود بخود گرتے ہی رہتے ہیں. لیکن اگر ہوا تیز ہو, آندھی ہو, پتجھڑ کا موسم ہو, تو ہم تصور کریں کہ اس باغ میں ایسے پیڑ ہیں جن میں کہ پتے ان کے گرنے ہی گرنے ہیں. اگر ہوا تیز ہے, آندھی ہے, تو اس میں پتوں کے گرنے کا منظر کیسا ہوگا؟ چوتھے منظر کا ہم تصور کریں, ہم سمندر کے کنارے کھڑے ہوں. ہم سب جانتے ہیں کہ سمندر میں جوار بھاٹا آتا ہے. کچھ اوقات میں پانی سمندر کا سرک جاتا ہے, کچھ اوقات میں پانی سمندر کا آگے آ جاتا ہے. ہم سمندر کے کنارے کھڑے ہوں, ہماری نگاہوں کے سامنے ہو کہ سمندر کا پانی تو ہموار ہے, اس میں ذرا سی بھی کچھ لہریں نہیں ہیں. اچانک ہم دیکھیں کہ سمندر میں طوفان آ گیا ہے, اونچی اونچی موجیں اٹھ رہی ہیں, اور وہ موجیں پہلے تو سمندر کے بیچ میں اٹھی, ہم سے اس کا بہت فاصلہ ہے, لیکن آہستہ آہستہ وہ موجیں, وہ بلند ہوتی موجیں
ساحل کی طرف آ رہی ہیں۔ ایسے موقع پر ہمارا رویہ کیا ہوگا، یا جتنے لوگ ساحل پہ کھڑے ہوں گے ان کا رویہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ وہ فوراً بھاگنے کی کوشش کریں گے اور سمندر کے ساحل سے دور ہونے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ وہ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو بلند ہوتی موجیں ہیں، اگر ہم نے یہاں سے ہٹنے کی کوشش نہیں کی تو ہم موجوں کا شکار بن جائیں گے اور سمندر ہم کو نگل لے گا۔ یہ چار جو مناظر میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، یہ چاروں باتیں حدیث میں فتنوں کے تعلق سے کہی گئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتنوں کا تذکرہ کیا تو اس میں مختلف احادیث میں آپ نے یہ چاروں باتیں تمثیل کے انداز میں بیان فرمائی۔ حضرت حذیفہ بہت مشہور صحابی ہیں، حذیفہ ابن الیمان۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آئندہ زمانوں میں جو فتنے آئیں گے ان کا تذکرہ کر دیا تھا۔ چنانچہ حدیث کی کتابوں میں کتاب الفتن میں حضرت حذیفہ سے بہت سی احادیث مروی ہیں کہ بعد کوز کے زمانوں میں کیسے کیسے فتنے پیدا ہوں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تھے، مختلف بعد میں آنے والے فتنوں کا تذکرہ کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا وَمِنْهُنَّ فِتَنٌ كَرِيَاحِ السَّيْفِ، کچھ فتنے ایسے آئیں گے جو گرمی میں گویا کہ پتجھڑ کے موسم میں جس طرح پتے گرتے ہیں اسی طرح فتنوں کی آمد ہوگی، تیزی سے فتنے طرح طرح کے فتنے مبتلا ہوں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بہت مشہور صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین یدی الساعہ فتنن کا قطع اللیل المسلم، قیامت سے پہلے اتنے فتنے زیادہ ہوں گے کہ جیسے کہ تاریک ترین رات کے ٹکڑے۔ یہ تعبیر وہی ہے جس کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا کہ رات کے کئی حصے، کئی ٹکڑے، جیسے آپ تصور کریں کہ ہم کسی جگہ پہ ہوں، اچانک ہم تاریکی میں ہوں، آگے بڑھیں تو بھی تاریکی ہے، باہر نکلیں تو بھی تاریکی ہے، ادھر جائیں تو بھی تاریکی ہے، ادھر جائیں تو بھی تاریکی ہے۔ تو گویا کہ یہ فتنوں کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریکی سے دی کہ تاریک گھٹا ٹوپ رات ہے، ہر طرف آدمی کو تاریکی ہی تاریکی نظر آئے اور اس کو کوئی راہ عمل سجھائی نہ دے رہا ہو۔ اسی حدیث میں کہ آپ نے فرمایا کہ فتنوں کا حال یہ ہوگا کہ آدمی کے لیے اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ حدیث میں ہے یصبح الرجل فیہا مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا، صبح آدمی کا ایمان ہوگا، شام ہوتے ہوتے اس کا اندیشہ پیدا ہو جائے گا کہ اس کا ایمان غارت ہو جائے۔ شام میں اگر اس کے پاس ایمان ہوگا تو صبح ہوتے ہوتے ایسا ہوگا کہ اس کا دل صبح ہوا تو اس کا دل ایمان سے خالی۔ اور اسی طرح حضرت اسامہ ابن زید مشہور صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ایک اونچائی پر چڑھ گئے، پھر صحابہ سے کہا ہل ترون ما ارا، میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ کیا تم دیکھ رہے ہو؟ تم تو نہیں دیکھ سکتے ہو۔ آپ نے فرمایا انی لارا مواقع الفتن خلال بیوتکم کا مواقع القطر، میں تو فتنوں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح کی برسات، زبردست جو برسات ہو اس میں جس طرح پانی گرتا ہے، جس کی مثال میں نے آپ کو اولے سے دی ہے، تو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جیسے کہ فتنے اس طرح نازل ہوں گے جس طرح کی اولے بارش میں گرتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت حذیفہ ہی سے ایک حدیث مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس میں تھے، انہوں نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم میں سے کسی کو یاد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں کیا بات بتائی ہے؟ صحابہ نے مختلف بات بتائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے بارے میں یہ بات بتائی ہے، فتنے کے بارے میں یہ بات بتائی ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، میں
تو یہ والے فتنے کے بارے میں نہیں پوچھا ہوں۔ تو حضرت حذیفہ نے فرمایا پھر کہ ہاں مجھ کو معلوم ہے، اور میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، آپ نے فرمایا ہے التی تموج موج البحر، وہ فتنے جو کہ سمندر کی موجوں کی طرح بلند ہوں گے، اور ہر چیز کو جو بھی اس کی لپیٹ میں آئے گا اس کو کھینچ کے لے جائیں گے۔ پھر اسی حدیث میں ہے کہ فتنے ایک دم نہیں آتے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فتنے آہستہ آہستہ آتے ہیں۔ آدمی ایک دم ڈھیر سے فتنوں میں مبتلا نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ ایک فتنے میں مبتلا ہوتا ہے، پھر دوسرے میں ہوتا ہے، پھر تیسرے میں ہوتا ہے، پھر چوتھے میں ہوتا ہے۔ اس طرح آدمی ایک ایک عمل پر شیر ہوتا جاتا ہے۔ میں نے یہ کام کر لیا، میری تو پکڑ نہیں ہوئی، پھر ایک کام کر لیا، میری تو پکڑ نہیں ہوئی۔ تو گویا کہ آدمی ایک ایک گناہ میں، ایک ایک غلط کام میں، ایک ایک فتنے میں وہ مبتلا ہوتا جاتا ہے۔ حدیث میں اس کو ایک بڑے لطیف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ چٹائی ہم نے دیکھی ہوگی، چٹائی جب بنی جاتی ہے تو ایک دم نہیں بن کے وہ تیار ہو جاتی ہے، بلکہ اس کی ایک ایک تیلی چٹائی بننے والا اس کو دھاگے میں وہ پروتا جاتا ہے، ایک تیلی پروئی، دوسری پروئی، تیسری پروئی، چوتھی پروئی، اس طرح اچھی چٹائی تیار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب چٹائی ٹوٹتی ہے تو وہ ایک دم نہیں ٹوٹ جاتی ہے۔ مسجدوں میں جو پرانے انداز کی چٹائی استعمال ہوتی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ پہلے اس کا کنارہ کھلتا ہے، پھر اس سے ایک تیلی نکلتی ہے، دو تیلی نکلتی ہے، اس طرح وہ پوری چٹائی خراب ہو جاتی ہے۔ تو حدیث میں اس کو اسی طرح تعبیر کیا گیا ہے، ہر شخص جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک دھبا پڑ جاتا ہے، پھر اس نے دوسرا گناہ کیا، ایک دھبا اور پڑ گیا، تیسرا گناہ کیا تو اس پر ایک دھبا اور پڑ گیا، یہاں تک کہ انسان کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس کا الٹا ہوتا ہے کہ جو شخص کی نیک کام کرتا ہے اس کے دل پر سفید دھبا پہ پڑتا ہے، اس نے ایک اور کام کیا اس کے دل پر سفید دھبا پڑا۔ اس طرح جو آدمی نیک کام کرتا جاتا ہے اسی طرح اس کا دل چمکنے لگتا ہے۔ یہ اصلاً ایک تعبیر ہے کہ گویا کہ آدمی جس طرح آہستہ آہستہ غلط کاموں میں مبتلا ہو کر ہر طرح کے پھر وہ گناہ کے کام کرنے لگتا ہے، اور جو شخص کی نیک کام کرتا جاتا ہے وہ پھر ان برائیوں سے وہ بچتا رہتا ہے اور اس کی فطرت میں پاکیزگی پیدا ہوتی جاتی ہے۔ محترم بھائیو، حدیث میں فتنے کیا آئیں گے؟ عام طور سے یہ کہا گیا ہے کہ آخری دور فتنوں کی آماجگاہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے فتنوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک کا میں آپ کے سامنے یہ ضرور، ایک فتنے کا آپ نے تذکرہ کیا ہے کہ یہ قتل و غارت گری عام ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ روایت ہے لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک کہ فلاں 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 غلط کام نہ ہو جائیں۔ اس میں سے ایک آپ نے کہا وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، فتنے بہت زیادہ ہو جائیں، فتنے غالب ہو جائیں گے، فتنے ظاہر ہو جائیں گے، اور حرج عام ہو جائے گا۔ حرج کیا ہے؟ حدیث میں ہے کہ القتل و القتل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ بات فرمایا کہ قتل و غارت گری عام ہو جائے گی۔ دوسری حدیث میں اس کی تشریح ہے قتل و غارت گری اتنی ہو جائے گی کہ قتل کرنے والے کو نہیں پتا ہوگا کہ اس نے جس کو قتل کیا ہے وہ کیوں قتل کیا ہے، اور جو قتل ہوا ہوگا جو مقتول کو بھی یہ پتہ نہیں ہوگا کہ مجھ کو کس جرم میں مارا گیا ہے۔ آج کی صورتحال ہم دیکھ لیں، پوری دنیا میں، عالم اسلام میں، اپنے ملک میں ہر جگہ قتل و غارت گری کا دورہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں، معمولی باتوں میں 10-20-50 روپے کے لیے بھی قتل ہو جاتا ہے، اور اس طرح انسانی جان کی کوئی ویلو، کوئی اہمیت نہیں رہ گئی۔ حدیث میں فتنوں کا تذکرہ بہت آیا ہے، ہر حدیث کی کتاب میں کتاب الفتن ہے،
جس میں کہ خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف فتنوں کا تذکرہ کیا ہے اور ان سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ میں آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے چند ایسے فتنوں کا تذکرہ کروں گا جن کا تعلق ہم میں سے ہر شخص سے ہے، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کی ہولناکی کا تذکرہ کر کے ان سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ ہمیں سے ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ پہلا فتنہ دنیا کا فتنہ، دنیا داری کا فتنہ، مال کا فتنہ۔ قرآن کریم میں ہے کہ مال انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ سورہ النساء میں ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا۔ جو یتیم ہیں، چھوٹے ہیں، ان کو اپنا مال نہ دو کہ وہ اس کو اڑا دیں، خرچ کر دیں، کوئی ان کو بیوقوف بنا کے لے لے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مال کو تمہارے لیے زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الفقر، اور ایک حدیث میں ہے اعوذ بک من فتنۃ الفقر، اے اللہ تعالیٰ میں فقر کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ لیکن ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداری کے فتنے سے بھی پناہ مانگی۔ چنانچہ حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الغنا، اے اللہ میں مالداری کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ گویا کہ فقر بھی صحیح نہیں ہے اور بہت زیادہ مالداری ہو وہ بھی زیادہ اچھی نہیں، ایسی مالداری جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے، دین پر عمل کرنے سے غافل کر دے، اور آدمی مال و دولت میں اتنا مست ہو جائے کہ اپنے فرائض سے غافل ہو جائے اور طاعات سے غافل ہو جائے اور معاصی میں مبتلا ہو جائے۔ چنانچہ ایک حدیث میں اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدنیا، اے اللہ تعالیٰ میں دنیا کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ایک حدیث میں تو صراحت سے کہا گیا ہے مال تو فتنہ ہے ہی ہے، جس شخص کے پاس مال ہو بہت زیادہ ہو تو وہ تو بہک جاتا ہی ہے، لیکن خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت، مجھے اپنی امت کے بارے میں فخر کا اندیشہ نہیں ہے، بلکہ مجھے اپنی امت کے بارے میں اندیشہ اس چیز کا ہے کہ ان کے پاس مال و دولت کی بہتات ہو جائے اور وہ پھر اس میں اتنے مست ہو جائیں کہ وہ دین کے تقاضوں سے غافل ہو جائیں۔ چنانچہ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، میری ہر قوم میں آزمائش کے مختلف ذرائع ہوتے ہیں، فتنے کے ذرائع ہوتے ہیں، فتنے کی چیزیں ہوتی ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں دوسرے لوگ فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کہ میری امت کا فتنہ مال ہوگا۔ مالدار ہونا کوئی برا نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام میں کچھ تو اتنے غریب تھے کہ جن کو ایک وقت کی روزی بھی ان کے پاس نہیں ہوتی تھی، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے تھے، جو وہ کماتے تھے وہی اپنے اوپر اور اپنے اہلوار پر خرچ کرتے تھے۔ لیکن کچھ صحابہ میں ہے بے انتہا مال اور دولت والے تھے، آج کی زبان میں ہم یہ کہنا چاہیں کہ وہ ارب پتی تھے، کروڑ پتی تھے، لیکن وہ صحابہ بھی اسی طرح فیاض تھے، اللہ کی راہ میں خوب خرچ کیا کرتے تھے۔ تو کسی شخص کے پاس مال ہونا یہ اس کے لیے عیب نہیں ہے، لیکن بس یہ ہے کہ آدمی مال کی ہوس میں مبتلا نہ ہو جائے۔ چنانچہ لوگ کہتے ہیں مال جیب میں ہو یہ برا نہیں ہے، مال دل
میں آ جائے یہ برا ہے۔ چنانچہ فتنے کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہوشیار کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، لوگوں فتنوں سے بچو، وہ فتنے جو کہ رات کی گھٹاٹوپ تاریکی کی طرح تمہارے پاس آئیں گے۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا قلیل، اس وقت حال یہ ہوگا کہ آدمی کے اندر مال کی ہوس اتنی زیادہ پیدا ہو گئی ہوگی کہ وہ معمولی حقیر مال چند سکوں کے عوض بھی اپنا دین وہ بیچ ڈالے گا۔ اسی حدیث میں کہا بادروا بالاعمال، جس زمانے میں لوگوں میں اتنی ہوس پیدا ہو گئی ہو، مال کے پیچھے وہ دوڑ رہے ہوں، حقیر چند سکوں کے عوض اپنے دین کا سودا کر رہے ہوں، اس زمانے میں تم اعمال کے ذریعے، اچھے اعمال کے ذریعے، نیک اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرو اور اس میں سبقت کرو۔ ایک حدیث میں اسی قیامت کی منظر نگاری کی گئی ہے۔ اس حدیث کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ حضرت جبریل انسان کے شکل میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے۔ اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم ہے، تم پوچھ رہے ہو تم کو نہیں معلوم ہے، مجھ سے پوچھ رہے ہو مجھ کو بھی نہیں معلوم ہے۔ پوچھنے والے نے کہا اچھا نہیں معلوم ہے تو کچھ اس کی علامتیں بیان کر دیجیے۔ آپ نے کچھ علامتیں بیان کی، اس میں سے ایک علامت یہ تھی ان تر الحفاة العراة رعاء الشاة، تم دیکھ رہے ہو جن لوگوں کو آج کی وہ ننگے پیر ہیں، ننگے بدن ہیں، غریب ہیں، قلاش ہیں، بکریاں وہ چراتے ہیں، یتطاولون فی البنیان، ان کے پاس اتنی دولت آ جائے گی کہ وہ عمارتوں کو بلند کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ ایک شخص نے 20 منزلہ بلڈنگ بنائی، اس کے برابر والے نے سوچا کہ میری تو ابھی 16 ہی منزلہ ہے، وہ 16 منزلہ کو توڑ کے 25 منزلہ اس کے برابر میں بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ تو یہ گویا کہ اس پہلا فتنہ ہے مال کا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری امت مسلمہ اس مال کے فتنے میں مبتلا ہو گئی ہے۔ زیادہ سے زیادہ کمانا، ہر طرح کی آسائش فراہم کرنا، زندگی آرام سے گزر رہی ہے لیکن حل بھی مزید زیادہ سے زیادہ پیسہ اکٹھا کرنے میں وہ مبتلا ہے۔ دوسرا فتنہ ہے کہ بھائیوں حلال اور حرام کی تمیز اٹھ جانا۔ قرآن حدیث میں حرام کو واضح کر دیا گیا، فلاں 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 گنتی کی چند چیزوں کو بتا دیا گیا ہے یہ حرام۔ حلال کا دروازہ کھلا، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ حلال ہیں، کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں، اسی طرح معاملات، تجارتی معاملات، خرید و فروخت کے معاملات، قوانین قرآن میں اور حدیث میں واضح کر دیے گئے ہیں کہ معاملہ کس طرح کرنا ہے، کس طرح نہیں کرنا ہے۔ لیکن جو پیسے کی جو ہوس ہوتی ہے وہ آدمی میں اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ پھر حلال اور حرام کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ حدیث میں اس کو بڑے لطیف انداز میں سمجھایا گیا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما امور متشابہات، حلال واضح کر دیا گیا ہے، حرام واضح کر دیا گیا ہے، بیچ میں کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں قطعی طور سے نہیں معلوم ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنی آبرو بھی محفوظ کر لی اور اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا۔ حدیث میں اس کی ایک بڑی لطیف تعبیر استعمال کی گئی ہے۔ اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چراگاہیں ہوتی تھیں، پبلک چراگاہ ہیں، پرائیویٹ چراگاہ ہیں۔
اس زمانے میں ملوکیت کا دور تھا، تو جو بادشاہ لوگ ہوتے تھے وہ اپنے جانوروں کی چراگاہ کو ایک خاص ایریا گھیر لیا کرتے تھے. اس میں کسی عوام میں سے کسی کے جانور کو جانے کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی داخل ہو گیا تو اس کو سخت سزا دی جائے گی. حدیث میں کہا گیا ہے کہ جو چراگاہ کے کنارے کنارے اگر کوئی شخص اپنا جانور لے کے جانے کی کوشش کرے گا، وہ کہے گا کہ ہم جو پرائیویٹ چراگاہ ہے، جو بادشاہ کی چراگاہ ہے، اس کے اندر اپنا جانور تھوڑی لے جانا ہے، ہم تو کنارے کنارے یہ چرا رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جانور ادھر ادھر جاتے ہیں، بھاگتے ہیں. آدمی کب تک تباہی کرے گا، تاکے گا، دیکھے گا. اس کا امکان ہے کہ چلتے چلتے وہ جانور اندر داخل ہو جائے. یہ تشریح بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل ملک حمن وحم اللہ محارم. ہر بادشاہ کی کسی طرح کی ایک چراگاہ ہوتی ہے جس کے اندر جانا بہت سخت احتجاج کا موجب ہوتا ہے. اسی طرح کی اللہ تعالیٰ کی بھی ایک چراگاہ ہے. وہ چراگاہ ہے اس کے محارم، وہ چیزیں جن کو کہ اس نے حرام قرار دیا. اگر کوئی جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، اگر کوئی شخص اس کے قریب جانے کی کوشش کرے گا تو اس کا امکان ہے کہ وہ ان غلط کاموں میں مبتلا ہو جائے. تو انسان کی عافیت، تو انسان کی خیر اسی میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے وہ دور رہے. مختلف معاملات میں خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کی شفافیت پر بہت زور دیا ہے. خود قرآن کریم میں لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، لوگوں آپس میں ایک دوسرے کی مال غلط طریقے سے نہ کھاؤ. سود حرام، رشوت حرام، جوا حرام. یہ سب چیزیں حرام اسی لیے کی گئی ہیں کہ دوسرے انسانوں کی خوشی کے بغیر ان پر جبر کر کے، ان کو پھنسا کے، ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے آدمی ان سے مال حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ تو دھڑلے سے کرتا ہے، لیکن دوسرے کے علم میں لائے بغیر، دوسرے کو اندھیرے میں رکھ کے، اپنی ہوشیاری سے کوئی ٹرک استعمال کر کے اس کا مال حاصل کر لینا، یہ بھی سخت اس پر اللہ کے رسول نے اس پر وحی سنائی. صرف ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے. دیکھا کہ ایک آدمی غلہ بیچ رہا ہے، غلے کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور وہ اعلان کر رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچے، آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا تو آپ کے ہاتھ میں نمی کا احساس ہوا. گویا کہ اوپر تو اچھا غلے کا مال تھا، سوکھا ہوا تھا، اندر اس نے گیلا چھپا دیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ھذا یا صاحب الطعام، اے غلہ بیچنے والے تم نے یہ کیوں کیا؟ خراب غلہ نیچے اندر کر دیا، یہ چھپا دیا، اوپر تم نے سوکھا کیوں ڈال دیا؟ اس شخص نے معذرت کی، کہا کہ رات میں بارش ہو گئی تھی، میرا غلہ بھیگ گیا تھا، اگر میں اسی طرح لا کے یہاں بیچتا تو یا تو کوئی خریدتا نہیں یا تو اس کے ریٹ میں کم لگتے، اس لیے میں نے چھپانے کے لیے اس کو نیچے کیلا غلہ چھپا دیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت تنبیہ فرمائی اور کہا من غش فلیس منا، جو آدمی دھوکہ دے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. کتنی سخت وعید ہے، اس میں آپ غور کریں. اور پھر ہم اپنے مسلم سماج کا جائزہ لیں. ہر بےمانی جو غیر مسلم دکاندار کرتا ہے وہ مسلم دکاندار کرتا ہے. بلکہ مجھے اجازت دیجئے، جو بےمانیاں، جو دھوکہ دہی، جو فریب غیر مسلم دکاندار نہیں کرتا ہے وہ بےمانیاں مسلم دکاندار لازمن کرتا ہے. عام دنوں میں دیکھ لیجئے، کوئی آپ پھل یا خریدنے جائیے، سبزی خریدنے جائیے اور کوئی چیز آپ خریدنے جائیے، اگر آپ دکاندار پر اعتماد کر لیں کہ وہی خود اچھا چھانٹ کے دے دے تو لازماً اس میں کچھ سڑے پھل آپ کو ضرور مل جائیں گے. اور اس میں ان کی ہوشیاری، مہارت کا اظہار خاص طور سے رمضان کے مہینے میں ہم خود دیکھتے ہیں. رمضان میں روزی میں اضافہ ہو جاتا ہے تو ہمارے مسلم دکاندار
دھوکہ دے کے اور بےمانی کر کے اپنی روزی میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسرا فتنہ ہے موجودہ دور کا امانت داری کا فقدان۔ حدیث میں کہا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا زیت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانت کا خیال نہ رکھا جائے تب تم سمجھ جاؤ کہ اب قیامت قریب ہے۔ گویا کہ یہ بھی ایک بدترین ایک عمل ہے جس کو کہ اللہ کے رسول نے فتنے کے دور سے تشبیہ دی ہے۔ امانت داری کے بارے میں بھی احادیث میں بھی اللہ کے رسول نے صراحت سے فتنوں سے اس کو جوڑا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فتنوں کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کیف انتم اذا لبستم فتنہ، لوگو تمہارا کیا حال ہوگا جب تم فتنوں میں ڈوب جاؤ گے۔ کیسے فتنے؟ آپ نے فرمایا یحرم فیہا الکبیر ویربو فیہا الصغیر، وہ فتنے تو ایسے ہوں گے کہ بوڑھے شخص کو اور وہ بوڑھا بنا دیں گے اور اس میں مبتلا ہو کے جو بچہ ہے وہ بڑا ہو جائے گا۔ یعنی یہ جو عمل ہے ایک دو روز کا نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو ایسا ہوگا کہ لوگوں کی عادت بن جائے گی، اسی سے ان کی پہچان ہوگی۔ آپ نے فرمایا وَيَتَّخِذُهَا النَّاسَ سُنَّةً فَإِذَا غُيِّرَتْ قَالُوا غُيِّرَتِ السُّنَّةِ، سننا سمجھتے ہیں؟ سننا کہتے ہیں ایک ایسے عمل کو جو مسلسل کیا جائے، لوگوں کی عادت بن جائے، وہ ٹریڈیشنل بن جائے۔ تو گیا کہ حضور نے فرمایا کہ امانت کا لحاظ نہ کرنا، خیانت کرنا، یہ لوگوں کی ایک عادت بن جائے گی، پہچان بن جائے گی، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی خیانت نہیں کرے گا تب لوگ تعجب کریں گے اچھا یہ بےمانی نہیں کر رہا ہے۔ گویا کہ امانت آدمی کی پہچان نہیں رہے گی بلکہ لوگوں کی پہچان بن جائے گی، بےمانی کرنا، دھوکہ دینا، فریب کرنا، خیانت کرنا۔ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا؟ آپ نے جو علامتیں بیان کی ہیں وہ ہمارے غور کی مستحق ہیں۔ آپ نے فرمایا اذا کثرت قراؤکم وقلت فقہاؤکم وکثرت امراؤکم وقلت امراؤکم، چار باتیں کہی گئی۔ جب تمہارے پڑھنے والے زیادہ ہو جائیں گے اور تمہارے سمجھنے والے کم ہو جائیں گے۔ کیا مطلب اس کا؟ قرہ کہتے ہیں قرآن پڑھنے والا، اس میں ہم یہ سمجھنے حدیث بھی شامل کر رہے ہیں، دینی باتیں شامل کرنے والے ہیں۔ ہر شخص کی زبان پہ ہوگا کیا اسلام ہے، ہر شخص امانت کی تلقین کرے گا، ہر شخص بیان کرے گا کہ ہاں ایمانداری اچھی چیز ہے، لیکن اس کا امپلیکیشن سماج پر کیا ہونا چاہیے؟ کوئی عمل کرنے پر آمادہ نہیں ہوگا۔ ہر شخص کی زبان پر اچھی اچھی باتیں ہوں گی، ہر شخص دوسروں کو ان چیزوں کی تلقین کرے گا، لیکن وہ عمل سے کورا ہوگا، اس کا عمل اس کے خلاف ہوگا۔ وَكَثُرَتْ أُمَرَاؤُكُمْ، تم میں عمرہ بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ کیا مطلب اس کا؟ عمرہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی، امیر کا کام ہوتا ہے دوسروں کو ٹوکنا، دوسروں کو ہدایت دینا، دوسروں کو تلقین کرنا۔ گویا کہ ہر شخص امیر ہو جائے گا، گویا کہ ہر شخص دوسرے کی پرواہ کرے گا، دوسرے میں کیا کمی ہے، کیا کوتاہی ہے، دوسرے میں کچھ وہ دیکھے گا تو کہے گا کہ تم یہ کام غلط کر رہے ہو، یہ کام غلط کر رہے ہو۔ ہر شخص اپنے آپ مالک ہو جائے گا، لیکن خود اس کا عمل اس سے پورا ہوگا۔ وَقَلَّتْ أُمَنَاؤُكُمْ، اور جو امین جو امانتدار لوگ ہوں گے وہ کم سے کم ہو جائیں گے۔ وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، جن کاموں کو لوگ آخرت میں اجر کی امید میں کیا کرتے تھے ان کاموں کو دنیاوی منافع حاصل کرنے کے لیے کیا جایا کرے گا۔ ایک حدیث میں بڑی لطیف تعبیر آئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا امانت کے بارے میں، امانت ہر شخص کے دل میں ہوتی ہے،
لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ امانت دل سے نکل جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی لطیف تشبیہ دی ہے کہ امانت دل سے کیسے نکل جائے گی اور اس وقت کیا حال ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے بتایا کہ جس طرح تمہارے بدن کے کسی حصے پر انگارہ پڑ جائے تو اس پر چھالا نکل آتا ہے، جتنا زیادہ آگ کا انگارہ جتنا یا بڑا ہوگا اتنا ہی بڑا چھالا نکل آئے گا۔ چھالے میں پانی ہوتا ہے، پھر اس میں آپ لگائیے تو چاہے جتنا بڑا چھالا ہو وہ بیٹھ جائے گا، اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ جو عظم میں جو سوجن آ گئی ہے اس کے اندر کچھ نہیں، اس کے اندر تو صرف پانی ہے۔ دیکھنے والے اس کو خوب بڑا دیکھیں گے لیکن حقیقت میں اس کی کوئی نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ امانت اس طرح اٹھا لی جائے گی کہ جیسے کہ چھالا، اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن وہ دیکھنے والوں کو خوب بڑا لگتا ہے۔ آگے حدیث میں کہا گیا ہے کہ ایک چانچے وقت ایسا آئے گا کہ لوگ جب معاملات کریں گے تو ان میں بے ایمانی اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ اگر کوئی شخص واقعی امانت دار ہوگا تو اس کی پہچان اس طرح ہو جائے گی، لوگ کہیں گے کہ فلاں آبادی میں ایک آدمی ہے جو واقعی پکا ایماندار ہے، کسی طرح کی لالچ میں نہیں آتا، کسی طرح کی بیمانی نہیں کرتا۔ تو جو حقیقی ایماندار لوگ ہوں گے وہ سماج میں اتنے کم ہو جائیں گے کہ ان کو بہت بڑی آبادی میں بھی ان کا تعارف اس طرح کیا جائے گا کہ ایک کا دکا آدمی پورے سماج میں امانت دار بچیں گے۔ محترم بھائیوں، امانت کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا ہے کہ پیسہ، کسی کے پاس ہم نے پیسہ رکھایا وہ پیسہ جو کا تم واپس کر دے اس کو ہم امانت دار سمجھتے ہیں، نہیں۔ حدیث میں امانت کا بہت بڑا تصور پیش کیا گیا ہے۔ امانت صرف پیسے کی نہیں ہے، امانت ہے وقت کی۔ ہم کہیں پر ملازم ہیں، اگر ہماری ذمہ داری ہے 8 گھنٹہ، اگر ہم 7 گھنٹہ 50 منٹ کام کرتے ہیں اور 10 منٹ ہم نے کام نہیں کیا تو ہم امانت میں خیانت کرنے والے ہیں۔ ایک آدمی نے ہم کو کوئی بات بتائی اور یہ کہا کہ تم اس بات کو کسی کو نہ بتانا، میں تم سے مشورے کے لیے میں نے یہ بات بتائی ہے۔ اس کے واپس جاتے ہی پلٹتے ہی ہم نے اس بات کا ڈنکا پیٹ دیا، دوسرے لوگوں کو بتا دیا، یہ ہم نے امانت میں خیانت کی۔ اذا حدث الرجل ثم التفت فیمانا، آدمی کوئی بات بتائے اور ادھر ادھر دیکھے کہ اس کی بات کوئی دوسرا شخص تو نہیں سن رہا ہے۔ گویا کہ ایک آدمی نے رازداری سے کوئی بات بتائی اور ہم نے اس کی بات کو دوسروں میں عام کر دیا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ تو گویا کہ یہ فطرہ ہے امانت کا، اس لیے بہت زیادہ ہمارے سماج میں عام ہو گیا ہے۔ ایک فطرہ ہمارے یہاں ہے خود نمائی کا فتنہ، اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کا فتنہ۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کو دوسرے لوگوں کو بتانے کا فتنہ۔ حدیث میں بہت سخت الفاظ میں اس پر وعید آئی ہے اور قرآن کریم میں بھی آئی ہے۔ قرآن کریم میں تو یہ کہا گیا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافقین اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کے تو کرتوت ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو فریب میں مبتلا کرے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، وہ نماز بھی بہت بدقت تمام نماز پڑھنے جاتے ہیں اور وہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں، اگر ان کو خوف نہ ہو اللہ تعالیٰ کا تو وہ کام بھی نہ کریں، ان کو اندیشہ نہ ہو کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ہم فلاں کام نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اس لیے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اگر وہ تنہا ہوں تو وہ کبھی وہ کام انجام بدلا دیں۔ ریا کے خلاف حدیث میں بہت زیادہ ہے، الریا و شرک، حدیث میں ہے جو آدمی اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے انسانوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرتا ہے وہ تو اس نے گویا کہ شرک کیا، اور شرک کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مشرکین کا انجام جہنم میں ہوگا۔ بڑے سے بڑا عمل، نیک عمل، اچھا عمل، حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ جہاد، علم دین کے اشاعت، مال خیرات کرنا، یہ 3 عمل
حدیث میں آتا ہے کہ 3 لوگوں نے یہ عمل کیے، بہت کیے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے تو یہ سارے کام دکھانے کے لیے کیے تھے، تم اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو اکارت کر دے گا اور ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ بہت افسوس ہے کہ اس میں بھی امت مبتلا ہو گئی ہے، امت کے دانشور مبتلا ہو گئے ہیں، امت کے علماء مبتلا ہو گئے ہیں۔ ہر کار خیر کسی کو ایک لحاظ بھی سردیوں میں دیتے ہیں تو اس کی بھی نمائش کرتے ہیں، فوٹو کھینچتے ہیں، سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں۔ اس طرح کا ہم چھوٹے سے چھوٹے اعمال جو بھی انجام دیے جاتے ہیں اس کی اتنی پبلسٹی کی جاتی ہے کہ اس میں اجر سارا کھو جاتا ہے۔ اور آخری بات، آخری جو فتنہ ہے اس کی طرف میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ آخری فتنہ ہے تنہائی کا فتنہ۔ محترم بھائیوں، یہ بہت خطرناک عمل ہے۔ ہم جو اعمال لوگوں کے سامنے کرتے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اصل اہمیت اس عمل کی ہے جو ہم تنہائی میں کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں کہا گیا ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، اس میں کہا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَعَلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، میں یقینی طور سے اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے، یاتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامہ، تہامہ کے بلند پہاڑ کی طرح اچھے اچھے اعمال لے کے آئیں گے، نیک اعمال لے کے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ہوا میں اڑا دے گا، جس طرح دھول پہ آپ پھونک ماریے اڑ جاتی ہے۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اتنے بڑے بڑے اعمال لوگ نیک اعمال لے کے آئیں گے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ہوا میں اڑا دے گا۔ کیوں؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے؟ صِفْهُمْ لَنَا وَجَلِّهُمْ لَنَا، آپ بتائیے کون لوگ ہوں گے جو اتنے اعمال لے کے آئیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کی کوئی قدر نہیں ہوگی، تاکہ ہم ان کاموں سے بچ سکیں جو وہ لوگ کام کرتے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ تمہارے ہی جیسے لوگ ہوں گے، تمہارے جیسے حلیہ بشرا ان کا ہوگا، وہ تمہارے ہی جیسے نیک اعمال کرنے والے ہوں گے، حتیٰ کہ دن ہی میں نہیں وہ راتوں میں بھی نیک اعمال کرنے والے ہوں گے، لیکن وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، لیکن یہ ایسے لوگ ہوں گے جب وہ تنہا ہوں گے، جب وہ ہوں گے ان کا اللہ ہوگا، کوئی دوسرا انسان نہیں دیکھ رہا ہوگا، تب وہ غلط کاموں کا ارتکاب کریں گے، جن چیزوں سے روکا گیا ہے، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، جن چیزوں کو حرام کرا دیا گیا ہے، ان چیزوں میں وہ مبتلا ہوں گے۔ محترم بھائیوں، یہ انٹرنیٹ نے، سوشل میڈیا نے، موبائل نے، یہ ہم سب کو تنہائی کے فتنے میں مبتلا کر دیا ہے۔ چاروں نچار ہمارے سامنے وہ چیزیں آتی ہیں، فحش ویب سائٹ آتے ہیں، ہم خبریں دیکھنا چاہیں تو بھی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، ایک دم ہماری نگاہ رک جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بچانے والا نہ ہو تو پھر کوئی شخص بھی نہیں یہ بچ سکتا ہے۔ محترم بھائیوں، جیسا کہ میں نے عرض کیا فتنے بہت ہیں، حدیث میں خاص طور سے ان کی نشاندہی کی گئی ہے، ان کو بتایا گیا ہے۔ آخر میں ایک جملہ میں کہتا ہوں کہ ان فتنوں سے ہم کیسے بچیں، اس کا بھی تذکرہ حدیث میں آیا ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا سَتَكُونُ فِتَنٌ، حضرت علی نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ فتنے بہت ہوں گے، طرح طرح کے فتنے ہوں گے، اس میں لوگ مبتلا ہوں گے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مل مخرج منہا، ان فتنوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، ایک روایت میں الکتاب العزیز۔ پھر حضرت علی نے قرآن کے اور اوصاف بیان کیے کہ قرآن ایسا ہے جس کے اندر کی بہت سی باتیں ہیں، دین کی باتیں، حکمت کی باتیں ہیں، ایسی باتیں ہیں جو کہ وہ پرانی نہیں ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ فتنوں سے اسی صورت میں بچا جا سکتا ہے کہ ہم قرآن کو حفظ جا بنائیں، قرآن کا مطالعہ کریں،
قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، جن چیزوں کا اس میں حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، جن چیزوں سے اس میں روکا گیا ہے اس سے ہم رک جائیں، اور قرآن کو صرف بغیر سمجھے بوجھے والی کتاب نہ سمجھیں، بلکہ قرآن کو ہم کوڈ آف کنڈکٹ ایک قرآن کو ایک گائیڈ بک سمجھیں۔ قرآن انسانی زندگی کی ایک رہنما کتاب ہے، وہ بتاتا ہے کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنا چاہیے۔ تو موجودہ دور کے فتنوں سے بچنے کی تدبیر یہی ہے کہ ہم قرآن پر عمل کریں، اس کی تعلیمات کو حفظ جا بنائیں، جن کاموں کا حکم دیا گیا ہے ان کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، اور جن کاموں سے روکا گیا ہے ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم حاضرین، آج کے اہم پروگرام پر بہت ہی قیمتی گفتگو اور بہت ہی قیمتی نکات سماعت فرما رہے تھے۔ امید ہے کہ اس فتنے کے دور میں ہمیں ان سے رہنمائی ملے گی اور ان فتنوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ وقت ختم ہو گیا ہے، اب تمام حضرات کے شکریہ کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔